جہاں پر بھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے حضور عرض کرتے جا رہے ہیں، وہاں میں اور ہارون، پھر کوئی بھی بات نہیں آگے ہو رہی ہے تو موسیٰ علیہ السلام اپنا تذکرہ اور سیدنا ہارون علیہ السلام دونوں کا اکٹھے فرماتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ پاک بھی جب خطاب فرماتا ہے دونوں سے اکٹھے خطاب فرما رہا ہے۔ تو اس سے ایک اور نقطہ سمجھ آتا ہے کہ پھر تنظیم میں اور ٹیم کے اندر جو ناگزیریت ہے وہ مشاورت پر ہے، یعنی ہر چیز جو وہ ارشاد فرما رہے ہیں اور عرض کر رہے ہیں کہ مولا میں اور ہارون یہ کریں گے، میں اور ہارون، اس کا مطلب ہے کہ ان کی ٹیم بہت شاندار ہے اور آپس میں ہر چیز وہ مشورے سے کر رہے ہیں، اس لیے میں اور ہارون مشاورت سے چل رہے ہیں۔ تو کامیاب ٹیم کی ایک اور علامت جس کی طرف اشارہ کیا گیا وہ مشاورت ہے کہ آپس میں تنظیم کا، مشاورت کا عمل مؤثر ہونا چاہیے۔ ہم کئی بار دیکھتے ہیں بہت ساری تنظیمات کے اندر صدور ہیں، ذمہ داران ہیں، کئی جگہ صرف صدر اور سیکرٹری جنرل صرف وہ آپس میں مشاورت کے عمل سے تو گزر لیتے ہیں، باقی تنظیم کو اتنا مؤثر نظام مشاورت میں انوالو نہیں کرتے، یا چند لوگ مل کر بیٹھ جاتے ہیں اور باقیوں کو مؤثر طریقے کے ساتھ انوالو نہیں کرتے۔ تو یہ یا میٹنگز کا ایک نظام جو مرکز نے نظام العمل دیا ہوا ہے، باقاعدگی کے ساتھ ان کی میٹنگز کو نہیں اڈاپٹ کرتے، سسٹم کو اتنی زیادہ عدد میں میٹنگز کا انعقاد نہیں ہوتا، اور سنگل ہینڈڈلی فیصلہ جات کئی بار تنظیمات کے اندر کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اس تنظیمی تحریکی روح کو اپنے جسم سے نکال دینے کے مترادف ہے جب آپ تنظیم ہونے کے باوجود بھی مشاورت کے عمل سے پوری طرح نہ گزریں۔ تو اس لیے یہ ذمہ داری ہے ہر شخص کی، ہر صدر کی، ہر سیکرٹری جنرل کی، جس کو بھی فکری اور تنظیمی شعور زیادہ ہو، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ انشور کروائے کہ ہر کیے جانے والا فیصلہ مشاورت کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور یہی بنیادی طور پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جب بھی وہ اللہ پاک کے حضور گزار ہو رہے ہیں میں اور ہارون، تو اس میں ایک چیز بڑی واضح ہے کہ وہ مشاورت کا عمل دخل ہے۔ اور پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ہر موقع پر نام پہلا ہونا اور سیدنا ہارون علیہ السلام کا نام بعد میں آنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہیرارکی کا احترام باقی ہے، کہ جس کو اللہ پاک نے اوپر رکھا ہے وہ اوپر ہے، جو ٹیم میٹ کے طور پر نیچے ہے وہ نیچے ہے، تو جس کو انچارج بنایا ہے اس کے انچارج ہونے کا احترام ہمیشہ باقی رہنا چاہیے، اور جس کو اس کے ساتھ ٹیم میٹ بنایا گیا ہے اس کے ٹیم میٹ ہونے کا ایک نظام اور احترام ہمیشہ باقی رہنا چاہیے۔ تو یہ ایک اور نقطہ اس سے ہمیں ملتا ہے۔ پھر اسی طرح جو آیت مبارکہ میں آگے چلتے ہیں، اللہ پاک فرماتا ہے پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کے سرداران قوم کی طرف اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم لوگ ہیں۔ پھر آگے چلتے ہیں، سورۃ یونس میں ارشاد فرمایا اللہ پاک نے، اور ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی، ہر جگہ پر اب دونوں کا نام اکٹھے آ رہا ہے۔ اس میں وہ جو کریڈٹ کا مسئلہ آ جاتا ہے نا تنظیمات کا، وہ یہاں ایڈریس ہوتا ہے کہ جب کام ہوتا ہے پھر پوری ٹیم کے ساتھ جب مبارکباد بھی دی جائے مرکز سے تو ٹیم کو دی جائے۔ اللہ پاک کی سنت ہے، اللہ پاک جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے بات کر رہا ہے تو پھر موسیٰ اور ان کا بھائی، خالی موسیٰ علیہ السلام بھی کہہ سکتا تھا اللہ پاک، وہ رسول ہے، لیکن پھر نہیں، ان کی ٹیم کو ساتھ اپریشیٹ کر رہا ہے، اور جب وہ بھی مخاطب کرتے ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام تو اپنی ٹیم کا ساتھ نام لیتے ہیں اللہ کے حضور۔ تو یعنی کریڈٹ، صدر کو کریڈٹ اپنی ٹیم کو دلوانا آنا چاہیے، یہ اللہ کی سنت سے بھی واضح ہے جو مرکز کو ادا کرنی چاہیے، اور یہ صدر کو اپنی ٹیم کے حوالے سے یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی سنت بن جاتی ہے جس کو ادا کرنا ضروری ہے۔